یہ دیکھیے، یہ جناب لوکیشن ہے جہاں پہ سدرشن ٹی وی نے میرے خیال میں ٹی وی کی مانسکتا کو لحاظ رکھتے ہوئے کچھ کٹنگ کر دی ہوئی ہے اس کے اندر. تو پہلے میں وہ کٹنگ والا پارٹ آپ لوگوں کو دکھا دوں تو آپ لوگوں کو نظر آ جائے کہ کس جگہ پہ ایکسپلیسٹلی کٹنگ ہے، پھر میں اس کے بعد آگے چلتا ہوں. یہ دیکھیے گا یہاں پہ تھوڑا سا ہم اس کی سپیڈ تیز کر دیتے ہیں، نارمل سے 1.25 کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے گا جناب کیا بتاتے ہیں ہمارے بھائی صاحب. یہ جناب انہوں نے قرآن کی ایک آیت ہمارے سامنے رکھی ہے، ٹھیک ہے. قرآن کی یہ جو آیت ہے چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 110 ہے جس کو انہوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اور یہ اس کو بتا کے میں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. بائی دا وے اس آیت کو انہوں نے دوبارہ سے پارٹ 2 کے اندر دیا تھا، تو چونکہ انہوں نے پہلے تفسیر کو ریجیکٹ کر دیا تھا تو میں نے پارٹ 2 کے اندر اسی آیت کو ڈفرنٹ طریقے سے جواب دیا تھا. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ سر دیکھیں، اگر آپ حدیثوں کو نہیں مانتے نا تو میں آپ کو دوسرے اینگل سے پکڑ لوں گا، ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. قرآن ہی کافی ہے آپ کو ہر اینگل سے پکڑنے کے لیے. آپ کتے کتے ہو جائیں گے خالی قرآن سے ہی. حدیث اور تفسیر اور انٹرپریٹیشن اس لیے دکھاتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے یہ نہ کہو کہ تم اپنے پاس سے انٹرپریٹ کر رہے ہو، لیکن اگر آپ مجھے مجبور کرو گے کہ میں اپنے پاس سے انٹرپریٹ کروں، خود آیتوں کو دکھا کے انٹرپریٹ کروں، تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن میں پہلی کوشش یہ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے محمد نے اس کی انٹرپریٹیشن کی یا ارلی سکالرز نے اس کی انٹرپریٹیشن کی، میں وہ چیز آپ کو دکھاؤں اور رادر دین کہ میں اپنے پاس سے بولوں. تو لہٰذا ابھی دیکھیے گا کہ میں نے ان کو دکھانے کی کوشش کیا کی اور انہوں نے بھاگے کیسے. یہ دیکھیے گا جناب، کسی جگہ دکھا دے اس بات کے لیے کہ مسلمانوں کے لیے یہ جو ہے یہ آیت جو پڑھی گئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے یو آر دا بیسٹ پیپل اینڈ یو ہیو دا ڈیوٹی ٹو انجوائن دا رائٹ اینڈ فوربڈ دا ایول. یہ بھی تو اسلام کی آیت ہے نا، یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا. اس کے اوپر مسلمان تو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انتقواد کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ عمل کرتے ہیں؟ جی سر اب میں آپ کو اس کی تشریح ہاں میں بول دوں. آیتیں لے کر کے آگے اور ان کو اپنے طریقے سے مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. اس کا کنٹیکسٹ بھی دیکھیے نا. وہ اب ویسے یہ پھٹ گیا ویسا لا، اب سوال کر کے بھی جواب ہی نہیں دینے دے رہا، بول لی جا رہا ہے پاگل کتے کی طرح بول لی جا رہا ہے. ایک تو یہ لوگ پھٹ بہت جلدی جاتے ہیں. ٹائم تھا اس وقت یہ بات ہے، یہ ساری کی ساری وہ ٹھیک ہے، وہ اس وقت کی بات ہے، لیکن چل تو ابھی رہے ہیں نا، حوالہ تو اسی کا بیچ میں آ گئی تھی، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے، وہ سسٹر بیچ میں آ گئی. ہاں جی ایڈم جی جی سر حضرت سکون 2 ملین کہتے ہیں، 2 مسلمان رہتے ہیں، کتنے لوگ اس کے اندر. اوکے ناؤ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کی تشریح صحیح بخاری کے چیپٹر نمبر کس کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث 4557 جو کہ پروفیٹک کومنٹری آن دا قرآن ہے، پروفیٹک کومنٹری آن دا قرآن ہے، اس کے اوپر یعنی کہ کتاب التفسیر صحیح بخاری وہ بتاتی ہے. ہیلو قرآن صحیح بتا رہا ہوں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. خیر امت کیسے بنے؟ کیونکہ آپ دوسروں کو اسلام میں داخل کرتے ہیں. دیکھیے میں یہ کٹنگ آپ لوگوں نے کٹنگ دیکھی، کیونکہ آپ لوگوں کو داخل کرتے ہیں کہ آگے سے کٹ کر دیا. یہ دیکھیے گا دوبارہ سے غور کیجیے گا، یہاں پہ کٹنگ آئی ہے. یہ دیکھیے قرآن صحیح بتا رہا ہوں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. خیر امت کیسے بنے؟ کیونکہ آپ دوسروں کو اسلام میں داخل کرتے ہیں. دیکھیے میں یہ دیکھا، اب ایک دم سے آپ نے کٹنگ فیل کی ہے، کیا ہوئی ہے؟ اصل میں نے انہیں دکھایا تھا کہ یہ جو آپ نے آیت دی ہے اس کی پروفیٹک کومنٹری صحیح بخاری کے اندر ہوئی ہوئی ہے. صحیح بخاری میں ایک بک آف کومنٹریز کہلاتی ہے. یہ دیکھیے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر ہے پروفیٹک کومنٹری آف دا قرآن تفسیر بائے پروفٹ محمد. دیکھیں صحیح بخاری کے اندر حدیثیں بھی ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر ایک چیپٹر ہے جو کہ قرآن کی محمد نے کس طریقے سے انٹرپریشن کی ہے، محمد نے کس طریقے سے تفسیر دی ہے وہ بھی ہے. سو کچھ تفسیریں ہیں جو لیٹر آن سکالرز نے لکھی ہوئی ہیں. ابن عباس نے تفسیر لکھی ہوئی ہے، تبری نے تفسیر لکھی ہوئی ہے، قرطبی نے تفسیر لکھی ہوئی ہے، اس نے بھی بہت ساری حدیثوں کا ریفرنس دیا ہوا ہے. لیکن بخاری کے اندر محمد نے کچھ آیتوں کی خود تفسیر کر دی تھی حدیث کی روح میں. اس نے پروفیٹک کومنٹری کیسے دی ہے محمد نے، میں نے یہ والی بتا رہا تھا. اب یہ مجھے جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے کٹ کر دیا. کیوں کٹ کر دیا؟ کیونکہ یہ بہت ہی گندی حدیث ہے، بہت ہی گندی تفسیر ہے. میں نے بولا تھا کہ کتاب التفسیر کے مطابق اس آیت کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ تم سب سے اچھی خیر کی امت ہو، کیونکہ تم لوگوں کی گردنوں میں زنجیر ڈال کے بریکٹ شروع ایڈم کومنٹری، اس کو کتے کی طرح گھسیٹ کے بریکٹ کلوز ایڈم کومنٹری کلوز اسلام کے اندر داخل کرتے ہو. یہ دیکھیے
the verse, you true Muslim are the best of the people ever raised for mankind. یہ قرآن کی آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس جو ہمارے مولانا نے بولی تھی، اس کی تفسیر محمد کیا بتا رہا ہے؟ مینز اس کا مطلب ہے the best of the people as you bring them with chains on their neck till they embrace Islam. کیونکہ تم خیر کی امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر ان کو گھسیٹ کر لے کر آتے ہو تب تک جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں، جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں. تو جناب یہ خاص پارٹ صرف 15-20 سیکنڈ کا یہ پارٹ جو تھا نا، یہ وہاں پہ کٹ گیا ہوا ہے. اور میں کہہ رہا تھا یار یہ کیسے کٹ گیا، اتنا سارا کچھ لا دیا، یہ کیسے کٹ گیا، لیکن یہ کٹ گیا ہوا ہے وہاں پہ. اور میرے ساتھ غلطی یہ ہوئی ہے کہ مجھے اب جو اس قسم کی انتہائی خطرناک حدیثیں ہیں، مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ میں اسکرین شیئر کر سکتا ہوں. نیکسٹ ٹائم اتنی خطرناک قسم کی حدیثیں میں اسکرین شیئر کر کے حدیث کو سامنے رکھ کے ہی دکھایا کروں گا. تو اینی ہاؤ یہ دو ڈیبیٹس 2 دن جو ہوئی ڈیبیٹس سدرشن ٹی وی کے اوپر جو کہ لائیو ٹیلی کاسٹ گئی سیٹلائٹ کے اوپر، وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. اگر کوئی خاص ایریا ایسا آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ پارٹ 2 میں تو بہت کلیئر ہو گیا تھا. پارٹ 2 میں جب یہ مولانا واپس آیا، اس کو شروع سے ہی میں نے گرم اٹھایا. جب گرم اٹھایا تو اس نے نہ صرف یہ قبول کیا کہ ہر ایکس مسلم، ہر نون مسلم الحمدللہ جہنمی ہے، الحمدللہ جہنم میں سڑے گا، الحمدللہ مرے گا، اور اس کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. نمبر 2 انہوں نے پروف کیا کہ مرتد کو قتل کر دینا چاہیے، اور اس نے میرے اوپر ڈائریکٹ لائیو چینل کے اوپر ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ تیرے سے مرتد کو قتل کر دینا چاہیے کیونکہ تو اسلام کو اندر سے پول کے بیان کر رہا ہے. اس کے اوپر میں نے ایک یوٹیوب شارٹ ڈالی ہوئی ہے اپنے چینل کے اوپر، جو کہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا دیکھ کے. کیونکہ میں نے پارٹ 1 جہاں پہ کہہ رہا تھا کہ تو نے ماسک کیوں پہنا ہوا ہے، اور پارٹ 2 جہاں پہ کہہ رہا تھا کہ ہاں تیرے سے مرتد کو میں نے قتل کرنا ہے، ان دونوں کو جوڑ کے میں نے صرف 1 منٹ کا یوٹیوب شارٹ ڈالا ہے. تو آپ اس کو وائرل کریں اور آپ کو پتہ لگے کہ ایون انڈیا کے اندر موجود سکالرز اس چیز کی ایگریمنٹ دیتے ہیں کہ مرتدوں کا قتل کر دینا چاہیے. اس سے بڑی کٹرتا اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کو ایکسپلیسٹلی قتل کے فتوے ایکسپوز کر رہے ہو جس نے صرف اسلام چھوڑ دیا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس کچھ مسلمان جڑے ہیں. مسٹر قرآنسٹ، جی جناب مسٹر قرآنسٹ، کیا حال ہے آپ کے؟ مسلمان ہیں؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ جی انو بھائی کیسے؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ٹھاک ہوں سر، آپ سنائیے. اچھا میں ذرا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ٹاپک میں سمجھ نہیں پایا، ٹاپک کا نام کیا آپ نے رکھا ہے؟ دا گرین پروفٹ. ابھی تو ہم ٹاپک تک پہنچے نہیں. آپ نے ٹاپک کی بات کرنی، تھوڑی دیر رک جائیے، میوٹ کر کے بیٹھ جائیے، میں آپ کے ساتھ ٹاپک تک بات کرتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے، بات کر دیں آپ. میں ابھی یہ دوسرا ٹاپک چل رہا ہے نا، تو وہ میں ذرا جو ڈیبیٹ کی تھی اس کے اوپر بات کر رہا تھا، تو تھوڑی دیر آپ میوٹ کر لیں، میں دوسرے بندے کو لے لیتا ہوں. اسٹے ہیئر. ندیم صاحب جڑے ہیں ہمارے ساتھ. جی ندیم صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ مسلمان ہیں ابھی تک؟ جی ندیم صاحب. آدم ذکر مادر جو. اوکے، یہ تھے جناب ایمان رسپونڈز. یہ بھائی تھے ایمان رسپونڈز، یہ پہلے بھی آئے تھے. یہ ایمان رسپونڈز ان کا ایک چھوٹا سا چول قسم کا چینل بھی ہے. یہ 2-3 دفعہ پہلے بھی آ چکے ہیں، ایمان رسپونڈ کے نام سے آ چکے ہیں. اور میں ان کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بھائی آپ کا ایمان یہاں پہ ایکسپوز ہو رہا ہے اگر آپ آگے گالیاں دیں گے. محمد نے بھی گالیاں دی تھی اور آپ بھی گالیاں دے رہے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ جیسے لوگ جنہوں نے چینل بنا کے دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ایک بہت پیسفل دین ہے، اور پھر ہمارے ہی چینلز کے اوپر آ کے آپ ماں بہن کی گالیاں نکال کے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں آپ کے اوریجنل نیم، یوٹیوب آئی ڈیز نظر آ رہی ہوتی ہیں، بیکاز ہم ماڈریٹرز نہیں ہیں، ایڈمنز ہیں آف دس اسٹریم یارڈ، جس اسٹریم یارڈ میں گھس کے آپ اس ٹائپ کی حرکتیں کرتے ہیں. تو مسٹر ایمان رسپونڈ، آپ کی جو گانڈ ہے وہ پراپرلی ایکسپوز ہو گئی ہے. تو نیکسٹ ٹائم پلیز ایسی حرکت نہ کریں. اگر آپ کے اندر جرت ہے تو آ کے جواب دیجئے، ورنہ ایسی بات نہ کریں. میں بہت عزت و احترام کے ساتھ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگ آ کے اپنے آپ خود ایکسپوز کرتے ہیں اور گیم خراب کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ کون آ گیا ہے بھائی؟
साहिल सब भाई लोग वेलकम करें हमारे रसूल मुर्तदीन हजरत साहिल रजी अल्लाह अन्हुमा को। आया आया कौन आया, आया वेलकम आया कौन आया, साहिल आया, साहिल साहिल आया, साहिल आया। साहिल आया, साहिल आया। साहिल साहब स्वागत है थैंक यू आपका। सो मच, थैंक यू सो मच एडम साहब, और सारे दर्शकों को मेरी तरफ से सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप अच्छे से होंगे, वालेकुम सलाम। खुश होंगे। वीकेंड है, बहुत से लोग इंजॉय कर रहे होंगे। इंजॉय करिए, लाइफ इंजॉय करने का ही नाम है। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, खुद भी तकलीफ से बचे और दूसरों को भी तकलीफ देने से बचे, यही हमारा मैसेज है। थैंक यू सो मच। एडम साहब क्या चल रहा है? सर मैं दिखा रहा था कि जो मेरी लास्ट डिबेट हुई थी उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट 1 के अंदर कट कर दिया गया है। आप आए हैं तो दोबारा से एक बार चला देते हैं ताकि जिन लोग अभी तक नहीं हुए वो भी देख लें। ये जो पार्ट 1 था इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट कट कर दिया गया है। ये देखिएगा, सुनिएगा जरा, और बल्कि मेरी तस्वीर के ऊपर और बाबे की तस्वीर के ऊपर गौर कीजिएगा, आपको एक झटका फील होगा जबरदस्त किस्म का। सही बुखारी वो बताती है, हेलो कुरान सही बता रहा हूँ, ये कुरान में लिखा हुआ है खैर उम्मत कैसे बने, क्योंकि आप दूसरों को इस्लाम में दाखिल करते हैं। देखिए मैं जो देखा आपने, आप लहजे की तक और एकदम तस्वीरों का झटका। यहाँ पे मैंने हदीस पढ़ रहा था जिसका मैंने नंबर दे दिया हुआ था पहले, अगर रिवाइंड करें, मैंने पहले चला दिया हुआ है, रिवाइंड करके देखे तो मैंने हदीस का नंबर दे दिया हुआ था और वो हदीस इन्होंने काट दी। और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इन्होंने क्यों काटी, बिकॉज ऑब्वियसली टीवी पे चलना था प्रोग्राम और हदीस में दिखा नहीं रहा था, तो एक कटिंग है। तो वो हदीस पता है साहिल भाई क्या थी? वो हदीस ये कौन थी सी? कि आपकी ये जो आपने आयत बोली है, इस आयत की प्रोफेटिक कमेंट्री हदीस में मोहम्मद ने खुद कर दी है। बुखारी ने नहीं कमेंट्री की, तिबरी ने नहीं की, कुर्तुबी ने नहीं की, इब्ने अब्बास ने नहीं की, जलालैन ने नहीं की, इब्ने कतीर ने नहीं की, किसी मुहद्दिस ने नहीं की, किसी मुअल्लिम ने नहीं की, मोहम्मद ने खुद की है इस आयत की तफसीर। इस आयत की तफसीर कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास, जो हमारे मौलाना ने आयत दी थी, उसकी तफसीर तअमुरुना बिल खुद मारूफ। जी मोहम्मद ने खुद की है इसकी तफसीर सही बुखारी 4557 के अंदर, कि इस आयत का मतलब है कि यू आर द बेस्ट पीपल फॉर द पीपल एज यू ब्रिंग देम विद चेन्स ऑन देयर नेक्स टिल दे एम्ब्रेस इस्लाम। कुत्ता बना के उन्हें घसीट के लेके आओ। बनाओ बनाओ कुत्ता बनाओ, सालो कुत्ता बनाओ हम सबको। ये तरीका है, कुत्ता बनाओ। तो साहिल साहब ये वाला पार्ट वहां कट गया था क्योंकि उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और स्क्रीन शेयर हो जाएगी। वो पार्ट 2 में मुझे पता लगा था कि स्क्रीन शेयर करूंगा तो हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जितनी इस किस्म की डंगर हदीसें होंगी मैं स्क्रीन शेयर करके डालूंगा ताकि हमारे जो चैनल वाले हैं वो उसको हटा ना सके, उन्हें मजबूर फील ना हो कि यार ये इतनी गंदी बात है, कैसे हम चला दें अपने टीवी पे। सो दे वोंट फील बैड और सैड बिकॉज हम स्क्रीन दिखा के नेक्स्ट टाइम किया करेंगे इस टाइप की सारी बात। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। जी तो अच्छा एडन साहब, जी बैक स्टेज में तो मुझे काफी मोमिन लग रहे हैं। मैं समझता हाँ हूँ बिल्कुल ले कि लेते। अगर मोमिन आए हैं तो सीधा उनसे ही बात कर लेते, फिर ये रिएक्शन तो हम पूरी रात पड़ी है, हम करते ही रहेंगे। नहीं सर, सबको ले लिया सर हमने, देखे इतने सारे मोमिन आए हुए हैं। ठाकुर आफान साहब साहब को कहाँ लेते हैं। मोमिन होंगे यार? सर कौन मोमिन है? ठाकुर साहब कहाँ से मोमिन होंगे? यार पाकिस्तान में ठाकुर पूछ ले मोमिन ही एक होते हैं बार। भाई। आप मोमिन हैं कि नॉन मोमिन है? चले गए हैं वो। चल दिए ओके, चल दिए। एक भाई तो है कुरानिस्ट, तो इनको मैंने कहा था आप थोड़ी देर रुके, मैं जब ग्रीन प्रॉफिट पे जाऊंगा तो आपसे बात करूंगा आज के टॉपिक पे। तो क्योंकि ये कुरानिस्ट है तो इनके साथ जरा बात डिफरेंट तरीके से होगी। तो आफान साहब आप मुसलमान हैं? आपसे तो अच्छे ही मुसलमान हैं। चले सर माशाल्लाह, मैं तो मुसलमान हुई नहीं तो मुझसे अच्छे कैसे हो सकते हैं आप? ये मैं कितनी देर ये बाद अच्छा आया? डायलॉग तो था। आप ना आप बहुत होशियार बनते हो कि मैं बहुत अच्छा, होशियार हूँ। आप साहिल माशाल्लाह अदीम माशाल्लाह रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। कम से कम आपको साहिल अदीम तो बनना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल जीरो उसके आगे। अरे 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 अरे, कोई बात नहीं। आप साहिल अदीम को मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। ओके, साहिल अदीम के मुताबिक मुझे इस हदीस की प्रोफेटिक कमेंट्री जो है इसके बारे में एक्सप्लेन करें। वो तो हदीसों को मानता है, वो तो रिजेक्ट नहीं करता। जबरदस्त। जी साहब, पढ़े लिखे भाई, बेहतरीन किस्म के पढ़े लिखे भाई, और मेरा इल्म तो कुछ है ही नहीं और मैं बहुत चालाक बनता हूँ। चालाक असल में आप हैं।
جی سر اس حدیث کو ایکسپلین کر دیں. موبائل پہ دیکھ رہا ہوں, 1 منٹ. میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 4557 ورس قرآن کی چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 110. اس کی پروفیٹک کمنٹری ہے, محمد صاحب نے دی ہے, پروفیٹک کمنٹری آن دا قرآن, تفسیر آف قرآن بائی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم himself. The verse you are the true Muslims as are the best of the people ever raised for mankind means اس کا مطلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے the best of the people لوگوں میں سے بہترین لوگ ہو تم لوگ, کیونکہ as you bring them, کیونکہ تم لوگوں کو لے کے آتے ہو ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کے, بریکٹ شروع ایڈمز کمنٹری, کتے کی طرح گھسیٹ کر, بریکٹ کلوز ایڈم کمنٹری کلوز, ٹل دے امبریز اسلام, جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں. جی جناب. خط کیا اس میں, کیا برا کیا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے نا؟ نہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو پھر میں محمد کی گانڈ میں ڈنڈا کیوں نہ دوں؟ بھائی بکواس کرتا ہے. اگر اس چیز میں آپ کو کوئی برائی نہیں لگ رہی تو پھر مجھے بتائیں کہ میں محمد کو برا بلا کیوں نہ کہوں, اسلام کو برا بلا کیوں نہ کہوں, جب وہ کہتا ہے کہ آپ نے انسانوں کے ساتھ کتوں کی طرح کا ویوہار کرنا. اور عفان صاحب بھاگ گئے کیا؟ ارے بس اتنی عقل تھی ان کو, بس صرف بھاگ گئے وہ. ہاں بھاگ گئے. ہاں 1 منٹ سنی بھائی, قرآن بھائی 1 منٹ. وہ ایک ہے نا بہت کامیڈی مووی تھی, میرے کو یاد نہیں آ رہا, اس میں پورا مہابھارت کا ایک سین ہے اور بہت کامیڈی پکچر ہے, پرانی پکچر ہو. تو اس میں بولتا ہے شانت گدادھاری بھیم شانت, تو اتنا بھاری جھٹکا مت دو میرے بھائی, ہر کوئی بھاگ جائے گا. بھائی وہ اس نے مجھے کہا تھا مجھے عقل نہیں ہے, میں چلاک بنتا ہوں, مجھے اصل چیز کا پتہ نہیں ہے, عقل اسے ہے, چلاک وہ ہے, اور وہ اس کو مانتا ہے, ادیم کو مانتا ہے. بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ ادیم کبھی ہمارے پاس آ جائے. ویسے تو ادیم کو ایکچوئل مفتیز اور اسکالرز آلریڈی گالیاں نکال رہے ہیں, تو آلریڈی مسلے اس کے خلاف ہو گئے ہیں, تو میں اس کو کیا بلاؤں اتنا. لیکن ہمارے پاس آگے کبھی جلیبی جو وہاں بناتا ہے ہمارے سامنے بھی آگے بنا لے, ہم بھی دیکھ لیں اس کی جلیبی. تو ہم تو خدمت ہے ہر کسی کی جلیبی دیکھنے کے لیے, جو بھی آنا چاہے. لیکن اگر ایک بندہ اتنی بتا رہا ہے کہ جی وہ سب سے بڑا ایجوکیٹڈ بندہ ہے, ایک ہی حدیث میں پہلے سوال پہ بھاگ گیا, تو مجھے بتائیں کہ سر میں کیا کر سکتا ہوں. اچھا ایڈم, لاسٹ ٹائم بھی تم کو ایک مووی کا نام سجیسٹ کیا تھا میں نے, چپکے یا چھپ چھپ سر کے, ابھی شاہد ٹائم نہیں ملا, میں دیکھ نہیں سکا. اچھا ایک پھر یہ بھی ایک لسٹ میں ایڈ کر دو, جانے بھی دو یارو, جانے بھی دو یارو. ہاں میرے خیال سے اس میں یہ ہے اپنا نصر الدین شاہ ہے, بہت جوان ہے اس میں, اور وہ ایک لاش کو لے کے وہ پورا مہابھارت کا اسٹیج شو ہوتا ہے. بہت کامیڈی, بہت مطلب بہت کامیڈی, تو یہ بھی ایک ایڈ کر لینا. خیر آگے بڑھتے ہیں اپن. آگے بڑھتے ہیں سر. 1 منٹ, میں 10 منٹ تک جوائن کر لوں سر؟ آپ 1 منٹ لے کے 10 منٹ تک جوائن کر لیں سر. نہیں میں بتا 10 منٹ بعد آ جاؤں, مجھے آپ ری جوائن کروا دیں گے. جی سر آپ آئیں گے تو آپ کو ری جوائن کرا لیں گے. آپ قرآنسٹ ہیں تو آپ کے ساتھ وہ گرین پروفٹ پہ آپ نے کہا آج کے ٹاپک پہ بات کرنی, تو آپ کے ساتھ سیدھے آپ کے ٹاپک پہ چلیں گے نا. جی آپ 10 منٹ تک آ جائیں سر, میں ویٹ کروں گا آپ کا. جی جناب سنی صاحب آئے. سنی صاحب مومن ہیں آپ کے نہیں؟ ساحل بھائی تو کل بھگا دیے تھے, ہاف مومن. سر آپ مومن ہیں کہ نہیں؟ ہاف مومن بولا نا انہوں نے. ہاف مومن ہے سر, پھر آپ جا سکتے ہیں سر. تھینک یو سر. ہاف مومنوں سے نہیں ہمیں بات کرنی سر. ہاں جی ہمارے ساتھ آؤڈی صاحب آئے ہیں. جی آؤڈی صاحب. ہلو جی سر مسلمان ہیں سر آپ؟ آواز آ رہی ہے مجھے؟ جی سر مسلمان ہیں آپ؟ بھائی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بھائی آپ مسلمان ہیں؟ ہلو بھائی جان آپ مسلمان ہیں؟ ہلو آؤڈی صاحب آپ مسلمان ہیں؟ ویسے انٹرنیٹ تو یوزلی مسلمانوں کے خراب ہوتا ہے, لیکن نہیں یہ وہ جواب بتانا کیوں نہیں دینا چاہ چاہ رہے, رہے؟ وہ مومن نہیں ہے شاید. اوکے چلے جی. تو بھائی لوگوں جن لوگوں نے یہ دونوں ڈیبیٹس نہیں سنی, میں ان لوگوں کو کہوں گا کہ پلیز جائیے ہمارے چینل کے اوپر
اور کمیونٹی پوسٹ کے اندر دونوں ویڈیوز کی لنکس موجود ہیں. تو میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ جائیے وہاں پہ اور ان دونوں ویڈیوز کو جا کے ضرور دیکھیے. بہت ہی بہترین اعلیٰ درجے کی ڈیبیٹس ہوئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ سارے کے سارے وہاں پہ جا کے اس کو ضرور ویریفائی کریں, دیکھیں, سمجھیں اور انڈرسٹینڈ کریں. بائی دا وے اس وقت تقریباً 2000 لوگ دیکھ رہے ہیں آلموسٹ. 2-3 جگہوں کے اوپر یہ لائیو ہے, ٹویٹر کے اوپر بھی لائیو ہے, فیس بک کے اوپر بھی لائیو ہے, یوٹیوب کے اوپر بھی لائیو ہے. تو شیئر کر دیں اور مزید لوگوں کو لے کے آئیں جتنے بھی لوگ آنا چاہتے ہیں. اور آج کے ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں. سہیل بھائی آج کا ٹاپک بڑا مزے گا, آپ کو پتا؟ جی اچھا, ٹاپک پہ جانے سے پہلے ایڈم صاحب ایک بات آپ نے غور کیا ہے؟ جی. پہلے لوگ جو ہے ہمارے مومن بھائیوں کو مسلم نام سے جانتے تھے, ارے یہ مسلم ہے یا مسلمان ہے. ابھی آپ دیکھو کہ جب سے ہم نے یہ اسٹریم سٹارٹ کی ہے, ایکٹیویزم سٹارٹ کی ہے, اب سب ان کو مومن نام سے جانتے ہیں, مومن نان مومن. ہم نے مسلمانوں کا الٹا ایک درجہ اوپر بڑھا دیا ہے, مسلم سے سب کو مومن. الحمدللہ اب اس میں الحمدللہ. مومن ابھی ہر کوئی جو ہے کوئی مسلم نہیں بولتا, سب مومن مومن. اور مسلمان حضرات بھی اپنے آپ کہا میں مومن ہوں. اچھا مومن تو تھے ہی, اب ایک نیا ٹرمینالوجی یوز ہو گیا, ہاف مومن. مومن. باپ رے باپ. چلے جاتے ہیں ٹاپک پہ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ساحل بھائی نے نکال دیا تھا. ابے ہاف مومن کیا چیز ہوتی ہے, تو یہ نکالے نہیں تو اور کیا کرے. ہاف مومن. وہ ہاف فرائی چرگا کبھی کھایا ساحل آپ نے؟ ہاف فرائی چرگا چرگا نہیں, ہاف فرائی انڈا کھاتے ہیں ہم لوگ, ہاف فرائی بولتے ہیں اس کو. چرگا نہیں کیا تو ہے یہ نہیں معلوم مجھے. مرغا ہاف فرائی کر کے کبھی کھایا؟ نہیں ہاف فرائی نہیں کھایا, فل فرائی اسی کھایا طرح ابھی تک. ہاف مومن بھی نہیں ہمیں بات کر سکتے, جس طرح ہاف فرائیڈ مرغا نہیں کھا سکتے اسی طرح ہاف فرائیڈ مومن کو بھی نہیں ہم بات کر سکتے. سوری. تو جناب کو سپر چیٹ لیتے ہیں, پھر ٹاپک بھی چلتے ہیں تاکہ سپر چیٹ سے کلیئر ہو جائے. شیوا سنگھ جی تھینک یو سو ویری مچ آپ کے سپر اسٹیکر کا. ہمارے پاس انکت صاحب آئے ہیں. ڈیلیٹ آل ایڈوانسڈ ہسٹری ان ویب براؤزر اور کروم اینڈ کریٹ نیو ای میل, دین یو کین جوائن اسٹریم ایون دو یو آر بلاکڈ. سوری ٹو ریویل ایڈم. تو پٹھا کام ہی کریں انکت, پٹھا کام کری تو. امرتا مہتا جی, سر یہ ہندی لکھی ہوئی ہے, کچھ آپ کو پڑھنی پڑے گی. آپ کی نالج کے سامنے محمد علی اور وقاص ایک نہیں ہے, اور آج دیسی بھائی کے سٹریم میں اس نے سویکار پہلے ہندو تھے اور پاکستان میں مہاجر ہے. ہاں تو پاکستان میں مہاجرین ہی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, اور کیا کہلاتے ہیں. دے کال دمسیلف مہاجرین. وائی بی آر جی, از دیر اینی سورہ اور آیت ان قرآن ریلیٹڈ ٹو اسپرچولیٹی؟ زیرو, آنڈا, ناڈا, نن. ہاں لیکن قرآن میں خوبصورتی کی بات کی گئی ہے. یہ اس پہ بھی ایک تھیم بنتی ہے اس ایک آیت پہ. اللہ کہتا ہے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. یاد ہے یہ آیت ایڈم؟ بالکل بالکل. ابھی اللہ کیسا خوبصورت ہے یار. وہ میں بتاؤں گا آپ کو کبھی, اگر آپ اس پہ اسٹریم رکھیں گے تو اللہ کی خوبصورتی میں ڈیفائن کروں گا حدیثوں کے ذریعے. آپ ٹینشن نہ لیں, سر ہیں ایڈم ہے نا. ایڈم ہے, ایڈم ہے تو سب کچھ ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے پاس انکت صاحب ایک دفعہ پھر آتے ہیں. دے سے they force you to accept religion because they want to save you from hell. Also my question, what is the role of good after judgment of everyone? رول آف گاڈ. گاڈ. اوکے سر, وہ شرابیں پلائے گا نا. کم آن مین. جو شرابن طہورا ہے اللہ اپنے ہاتھ سے پلائے گا جنت کے ٹاپ درجے والے لوگوں کو. الحمدللہ. تو وہ پھر جو مسلمان جائیں گے نا جنت الفردوس میں, جو جنت کا ٹاپ درجہ ہے, وہاں پہ نوکر کوئی نہیں ہوگا, اللہ اب ذات خود نوکر ہوگا. وہ اپنے ہاتھوں سے شراب پلایا کرے گا ان مسلمانوں کو. الحمدللہ. سہیل اس کے اوپر بھی کسی دن بات کرنی چاہیے یار, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اللہ دا شراب سرور. ہائے اللہ دی شراب سرور. یار گیم ہے یہ بھی. رام رام بعد کہتے میں ہیں اپنے کو ٹپ دینی پڑے گی نہیں دینی پڑے گی اللہ کو؟ ابھی ہم کو جو کوئی ایسا کھانا پینا کھلاتا ہے, جو شراب پیتے ہیں شراب پلاتا ہے, اس کو بعد میں اپن ٹپ کرتے ہیں نا. نہیں, وہ ٹپ تو آپ نے ایڈوانس دے دیا نا اس دنیا میں. جب اللہ بھیک مانگتا ہے کہ دو مجھے پیسہ دو, میری ہیلپ کرو تاکہ میں تمہاری ہیلپ کروں, تو ٹپ آپ ایڈوانس میں دے چکے ہیں نا اس کو.
وہ اس دنیا میں دے چکے ہیں, تو آخرت میں اب آپ کو ٹپ دینے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا میں دے چکے ہیں آپ پیسے. بالکل. رام رام جی کہتے ہیں نو نو بگ باس آیا, الحمدللہ. یہ کیا سر ان کا نام ہے, پپی پپی ریڈی. ریڈی. اوکے پپی پپی ریڈی. ریڈی جی, تھینک یو سو ویری مچ سر آپ کے سپر اسٹیکر کا. اور گیگی آر جی دوبارہ سے آ گئے ہیں 79.99 آسٹریلین کا سپر اسٹیکر لیتے ہوئے, ہمیشہ کی طرح. بہت ہمارے یہ پیارے بھائی ہیں اور ہمیشہ اسی طرح کل کرتے ہیں. غائب تھے, لیکن جی جی آر بھائی کل غائب تھے, میری اسٹریم میں نہیں دکھے. ارے کبھی کبھی غائب بھی ہو جاتے ہیں سر, کوئی مسئلہ نہیں, مجبور بزی ہوں گے کسی اور کام میں. بے شک, ورنہ وہ جب بھی ہوتے ہیں تو وہ یہ والا سپر اسٹیکر ضرور بھیجتے ہیں. پلیز کنٹینیو سر جی کہتے ہیں ساحل چچو جی آپ کو WWF کے شو آپ کو ویلکم. الحمدللہ ساحل صاحب, یہ تو آپ ہی بچپن میں دیے. دیکھتے تھے, بچپن میں دیکھتے تھے WWE WWF. اب کیا 55 کے ہو گئے ہیں آپ؟ ہاں, وہ پہلے کے شوق سب ختم ہو گئے, میچ کے شوق, WWE یہ سب ختم ہو گیا ابھی. الحمدللہ. راگھو جا جی, دنیا کو ایک بار 7833 سنا دے. یار تم لوگوں کو کیا ٹینشن ہے, ہر وقت 7833 پہ کیوں پہنچ رہے تھے یار؟ میں نے بہت دفعہ بولا یار, ہر وقت ایک ہی چیز کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں. لائک ضروری نہیں ہے کہ ہماری دفعہ ایک سیکسی اسٹریم ہی رکھیں. ٹھیک ہے آپ کو یہ بہت اچھی لگتی ہے, ٹھیک ہے, وقو آبن اترابا, لیکن بھائی ہر وقت آپ اسی جگہ پہ کیوں رہتے ہیں یار؟ وہاں سے باہر نکل آئے یار. اللہ وہاں سے باہر نکلتا, آپ لوگوں نے بھی وہاں سے باہر نہیں نکلنا ہے. وائی بی آر جی آتے ہیں, کہتے ہیں ایرم I have always wondered when a Momin and non-Momins marry, regardless of whatever mother or father is Momin, kid is always attracted towards Islam. I wonder why. نہیں بھائی, kid is not attracted towards Islam. Kid was made to attract towards Islam. Otherwise no kid wants to be a Muslim. Kid was made to go to Islam. That's the whole idea. اسلامکلی آپ کا یہ مجبوری بن جاتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے, 6 سال کی عمر میں نماز پڑھانی ہے, 9 سال کی عمر میں چنڈے بھی کرانی ہے اگر بنا پڑے گا تو. انڈین کافر, نو ٹی نو پرابلم, ہیو اے کپ آف کوکا کولا. جی سر, آئی ایم ہیونگ اے گلاس آف کوکا کولا سر. دنیش کمار جی, میک سائنس / ریشنل تھنکنگ ریلیجن. سر تسی اب سائنس میں بھی ریلیجن لے آؤ, دور فٹے منہ, ہم ریلیجن کے اوپر بول رہے ہیں, آپ سائنس میں بھی ریلیجن لے آئیں. یار لوگوں کیا ہوتا جا رہا ہے ساحل بھائی, لوگوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے یار, یہ سائنس کو بھی ریلیجن بنانا چاہ رہے ہیں. ارے چلیں, نومیڈ 77 کا سپر اسٹیکر آیا سر, تھینکس ا لاٹ. اینڈ دین امان روڈ جی کہتے ہیں آسام, وہ یار یہ آسام کیا ہے یار, ایک بندہ آیا تھا آسام سے. جگہ ہے ہاں تو انڈیا ہوا میں. کیا, میں نے سے کہا مجھے آسام کا نہیں پتا, کہتا تھو ہے تمہارے اوپر, تمہیں آسام کا نہیں پتا. ہر وہ بندہ جس کو آسام کا نہیں پتا اس کے اوپر تھو ہے. میں نے کہا اس طرح محمد کو بھی نہیں پتا آسام کا, محمد کے اوپر بھی تھو ہے. لیکن لیول ہے یار. بعد میں گالی دے کے چلا گیا. چل میں 2-3 سپر چیٹس لے, میں آتا ہوں, میرا جو لگتا ہے کھانا آ گیا ہے, میں ذرا وہ کھانا ریسیو کر لوں. ہاں میں لیتا ہوں. ایم وی صاحب کہہ رہے ہیں یسٹرڈے یو راک بھائی, ہو سکے تو ان ڈاکٹر میڈم سے اور ڈسکشن کرے, شی واز گڈ ٹو بٹ یو ڈسٹرائڈ ہر. ایڈم بھائی آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا. تھینک یو سو مچ ایم وی صاحب. اور ڈاکٹر صاحبہ اگر پھر سے جڑیں گی, کیونکہ ناقص عقل پہ ان سے گفتگو باقی رہ گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کریں گی, تو جیسے ہی وہ آ جائیں گی پھر سے, آئی ہوپ وقاص بھائی لے کے آئیں گے. ہو سکے تو وقاص بھائی نیچے بیٹھے ہیں, اگر وقاص بھائی آج لے کے آ جائیں گے تو آج ہی ان سے بات ہو جائے گی, کوئی مشکل نہیں. WHO کہہ رہے واٹ از دی ریالٹی آف جم واٹر. یار یہ ایسا کہا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ یہ ہاجرہ جو تھی, ان کو جب حضرت ابراہیم نے ادھر مکہ میں چھوڑا تھا, مکہ کی جگہ پہ, تو وہ ویران جگہ تھی اور وہاں پہ کچھ تھا نہیں کھانے پینے کے لیے, تو وہ بچہ جو ہے وہ بھوک سے پیاس سے تڑپ رہا تھا. تو اس بچے نے اپنے پیر سے جس جگہ پہ, جس زمین پہ وہ مطلب پیر کو ادھر ادھر کر رہا تھا, تڑپ رہا تھا, تو وہاں پہ اللہ نے زمزم کو نکالا اس میں سے, اور اس کو ایک معجزے کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. اور مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ زمزم نہیں, آپ نے زمزم لکھا ہے, زمزم کا جو پانی ہے اس کو
वो खड़े होके पीते हैं और ऐसा बोलते हैं कि उसको खड़े होके जो नियत करके आप पियोगे तो आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इससे जुड़ी हुई, जमजम के पानी से रिलेटेड। एंड आई एम बैक सर। यस, प्लीज आप कंटिन्यू रखिए इसको। अक्षय सक्सेना भाई कह रहे हैं, एडम प्लीज टेल समथिंग अबाउट मस्जिद अल अक्सा, हाउ इट वाज ऑक्यूपाइड बाय इस्लाम। मेरे ख्याल से ये तो बहुत लंबा टॉपिक बन लंबा जाएगा। टॉपिक है ये, हाँ ये आज नहीं, इस वक्त नहीं कर कवर सकते। कर लेंगे कभी। The Sagittarian Kerry, I hope Waqas and his doctor wife joins here too. Would love to hear their arguments. वकास भाई बहुत देर से नीचे बैक स्टेज में है, तो देखते हैं उनका भी नंबर लग जाएगा। राघव जा कह रहे हैं, हक बख्शिश निकाह क्या है? हक बख्शिश निकाह क्या है? सुमैया तारा क्या है? ये क्या सवाल है? हक बख्शिश निकाह क्या है? हक बख्शिश या हक महर कह रहे हैं आप? हक महर होना चाहिए असूलन। हाँ, हक महर और दिया जाता है सुमैया? शादी करने से पहले बीवी को पैसा उसकी खास चीज की कीमत के तौर पे। सुमैया तारा तो मुझे नहीं समझ में आया, सुमैया ये क्या मुझे भी बोल रहे हो आप? नहीं, ये मुझे भी नहीं पता सर। जिब्राइल, कोई मोहम्मद अली को बता दो उसका बाप अमृतपाल को पकड़ लिया है पुलिस ने, आके बचा ले अपने बाप को। जी संतोष कुमार कोपर साहब कह रहे हैं, एडम सीकर सर इज द हंटर फॉर ऑल मोमिन्स बट दिस मोमिन्स आर हैविंग माइनस लेवल नॉलेज एंड डूइंग सर्कस इन फ्रंट ऑफ हंटर। यार उनकी असल में संतोष भाई उनकी मजबूरी है, उनका ईमान इस बात पे मजबूर करता है कि जलेबी बनाओ, वरना तो बात तो बड़ी सिंपल सी है यार, सब गलत ही है, लेकिन डिफेंड कैसे करे? तो यहाँ वहां दाएं बाएं आए शाएं सब जगह पे बेचारे घूमते रहते हैं। और कुछ थोड़े यानी ऑनेस्ट होते हैं, वो सीधा बोल देते हैं भाई अब हमारा ईमान है, अंधविश्वास है, अब उसमें हम क्या करें, जैसा बताया गया वैसा मानना है, अब उसको सही समझो गलत समझो। तो आई थिंक ये लोग जो होते हैं ये थोड़ा इनके अंदर ऑनेस्टी होती है। बाकी जो डिफेंड करने की कोशिश करेगा उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि जो गलत चीज है उसको डिफेंड कर पाए। जिब्राइल भाई कह रहे हैं, साहिल शो वंस हाउ नबी डू टन टन ड्यूरिंग वही। अरे टन 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 तारा बताता है